ہمارے ہاں بنیادی عقائد میں ایک عقیدہ توحید کا ہے، اور دوسرا عقیدہ رسالت کا ہے، اور تیسرا عقیدہ قیامت کا ہے۔ یہ تین ہمارے عقائد بنیادی عقائد ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ قیامت۔ ان تینوں کے لیے قرآن کریم کے الفاظ پہ غور فرمائیں۔ جب قرآن نے آغاز کیا تو الحمدللہ رب العالمین فرمایا، اور اسی سورۃ الفاتحہ میں عقیدہ قیامت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے مالک یوم الدین فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے اگرچہ اس سورۃ الفاتحہ میں صراط الذین انعمت علیہم میں عقیدہ رسالت موجود ہے، لیکن میں نے آیت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین تلاوت کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ ہم دو باتیں سمجھیں۔ ہم نے جس کو خدا مانا وہ رب العالمین ہے، اور جنہیں پیغمبر مانا وہ رحمت للعالمین ہے۔ ہمارے خدا رب العالمین ہے، ہمارے پیغمبر جن کا ہم نے کلمہ پڑھا وہ رحمت للعالمین ہے۔ ان دونوں کا آپس میں جوڑ کیا ہے کہ خدا رب العالمین اور پیغمبر رحمت للعالمین۔ اس حوالے سے میں تین عالم اگر ذکر کروں تو مناسب ہوگا۔ ایک عالم وہ ہے جو ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے کا ہے، اس کا نام عالم ارواح ہے، اور ایک عالم وہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کا نام عالم دنیا ہے، اور ایک عالم وہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آنا، اس کا ایک حصہ موت سے لے کے حشر تک ہے، اور ایک حشر کے بعد سے لے کے جنت اور جہنم کے داخلے تک ہے۔ ہم اس عالم کو عالم حشر کہتے ہیں، جس کا ایک حصہ عالم برزخ ہے اور ایک حصہ قیامت کا عالم حشر ہے۔ اگر آپ ان تینوں پہ غور کریں تو آپ کو تینوں میں مناسبت بڑی عجیب لگے گی کہ ہمارے پیغمبر اور ہمارے خدا، اگر آپ دونوں کا تذکرہ عالم ارواح میں دیکھیں تو ہمیں یوں ملتا ہے کہ جب اللہ نے سوال کیا تمام ارواح سے، حضرت آدم کے جسد عطر سے خدا نے قیامت تک آنے والی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو نکال لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ قرآن کریم میں موجود ہے، اور پھر اللہ نے تمام ارواح کو ایک جگہ جمع کر کے سوال کیا، الست بربکم، اللہ نے یہ نہیں پوچھا الست بإلہکم، کیا میں تمہارا الہ نہیں ہوں، بلکہ پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو عالم ارواح میں خدا نے اپنی صفت رب کے ذریعے سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ اس عالم میں جب اللہ نے فرمایا الست بربکم، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کی ارواح خاموش ہیں اور کسی نے بھی جواب نہیں دیا۔ انبیاء کے بعد صحابہ کرام کی بھی مبارک ارواح خاموش ہیں، کسی نے جواب نہیں دیا۔ صحابہ کرام کے بعد اولیاء امت کی ارواح یہ بھی خاموش ہیں اور کسی نے جواب نہیں دیا۔ سب سے پہلے جواب کس نے دیا ہے؟ عالم ارواح میں سب سے پہلے الست بربکم سوال کا جواب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نے دیا ہے، بلا، اے اللہ کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے بلا فرمایا، ان کے بعد حضرت آدم نے، تمام انبیاء نے، تمام صحابہ کرام نے اور تمام اولیاء نے اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں نے بلا کہا ہے۔ پتہ یہ چلا، یہ بات توجہ سے سمجھنا، پتہ یہ چلا عالم ارواح میں اگر خدا کی ربوبیت کا اقرار ہو جانا
یہ خالص رحمت کی وجہ سے ہے۔ میں اس کی پہلے مثال دے لوں تو بات سمجھ آئے۔ اگر ایک آدمی کا بیٹا حافظ قرآن بنتا ہے تو باپ یہ کہتا ہے کہ ہم اس قابل نہیں تھے، بس یہ اللہ کی رحمت، خدا کا کرم ہے، ہمارا بیٹا حافظ قرآن بنا ہے۔ اگر کوئی بندہ حج کر کے آئے تو وہ کہتا ہے میں اس قابل نہیں تھا، یہ تو خاص اللہ کی رحمت ہے، خدا نے مجھے حج کروا دیا ہے۔ توجہ سے بات سمجھنا۔ اگر کسی کے گھر میں اولاد آ جائے تو لوگ کہتے ہیں اللہ کی رحمت کہ خدا نے اولاد دی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب بھی آدمی کو نعمت ملتی ہے تو بندہ یہ سمجھتا ہے مستحق میں نہیں تھا، خدا نے کرم کیا، خدا کی رحمت کی برکت سے مجھے یہ نعمت ملی ہے۔ تو پھر مجھے یہ بات سمجھائیں کہ جن ارواح نے عالم ارواح میں بلا کہہ کے ربوبیت خدا کا اقرار کیا ہے، انہی ارواح نے دنیا میں خدا کا کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا ہے۔ تو عالم ارواح میں بلا کہہ کے خدا کی ربوبیت کا اقرار کرنا یہ ہماری محنت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ خالص خدا کا کرم ہے اور خالص خدا کی رحمت ہے۔ تو جب بیٹا حافظ قرآن بنے، آپ کہتے ہیں رحمت خدا ہے، آپ کو خدا حج کی توفیق دے، آپ کہتے ہیں خدا کی رحمت سے ہوا۔ اگر خدا اولاد دے، آپ کہتے ہیں خدا کی رحمت سے ہوا۔ تو پھر آپ مجھے یہ بات سمجھائیں کہ جب عالم ارواح میں ہماری محنت کو دخل نہیں ہے، بغیر محنت کے ہماری زبان سے جو بلا نکلا اور ہم نے خدا کی ربوبیت کے اقرار کیا تو یہ بھی خدا کی رحمت سے ہے، خدا کی رحمت کے بغیر تو نہیں ہے۔ پھر دیکھ لیتے ہیں عالم ارواح میں بلا جو کہا ہم نے کس کی وجہ سے کہا، تو روایات سے پتا چلا کہ ساری کائنات کے انسان خاموش ہیں۔ حضور پاک نے بلا کا فرمایا تو سب نے بلا کہا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے الستُ بربکم کا سوال جو خدا نے عالم ارواح میں کیا، بربکم ربوبیت خدا کا سوال یہ کیا، بتاؤ میں تم سب کا رب ہوں یا رب نہیں ہوں۔ یہ ربوبیت خدا کا جو سوال تھا اور ہم نے اقرار کیا آپ ہمارے رب ہیں، تو ہم نے از خود نہیں کیا، روح مصطفیٰ بولی ہے تو ہم بولے ہیں، روح مصطفیٰ نہ بولتی ہم بول نہ سکتے۔ تو پتہ یہ چلا اگر عالم ارواح میں رب العالمین کی ربوبیت کا انسانوں نے اقرار کیا ہے تو میرے مصطفیٰ کی رحمت اقرار ہوا ہے۔ تو عالم ارواح میں اگر وہ رب العالمین ہے تو ہمارے مصطفیٰ یہ رحمت للعالمین ہے۔ عالم ارواح میں بھی وہ رب العالمین تھے، ہمارے مصطفیٰ رحمت للعالمین تھے۔ اگر خدا نے اس جہان میں ربوبیت خدا کا اقرار کروایا ہے تو پھر یہ بات بھی مان لے کہ رحمت مصطفیٰ کے صدقے اقرار ہوا ہے، وہاں وہ رب العالمین تھے، ہمارے مصطفیٰ وہاں بھی رحمت للعالمین تھے۔ اگر یہ رحمت للعالمین کی روح نہ ہوتی، ربوبیت خدا کا اقرار میں اور آپ نہ کرتے، وہاں بھی رحمت بن کے آئے ہیں کہ ہم نے ربوبیت خدا کا اعتراف کیا ہے۔ اب